یا ربی مصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم، خوش آمدید محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب نے اتنے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے روح اور جسم کے بارے میں. اس میں بڑی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ روح کا تگڑا ہونا ضروری ہے، جسم کا تگڑا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس میں سروائیول کے چانس بڑھ جاتے ہیں. روح اگر بیمار ہو جاتی ہے تو پھر سروائیول کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ چل پھر رہے ہوتے ہیں مگر بیمار ہوتے ہیں. تو اس لیے اس پروگرام کے توسل سے جو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں نالج مل رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے، قرآن و حدیث کے طریقے سے جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا، حضور کی حدیث بتا رہے تھے عربک میں کہ وہ اگر لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو روح بھی ایسے ہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب ہمارے سفر میں ساتھی بانی لیڈ کر رہے ہیں ہمیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اللہ کی مہربانی سے. لوگوں کو لیے بڑی آسانیاں اللہ بس اس محنت کو قبول فرمائے، بڑی آسانیاں پیدا کر رہا ہے. آج انشاءاللہ تعالی شو کا آغاز ویسے ہی کلام الہی سے، کیونکہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. اگر ادب سے سنیں گے انشاءاللہ، جہاں ہم ادب کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جہاں پہ بھی قرآن سنا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو صرف توجہ سے سنیں، چاہے کئی دفعہ سمجھ نہ بھی آئے، انشاءاللہ اس کا نور علیحدہ سے آپ کو ملے گا. تو ادب سے انشاءاللہ کلام الہی کی تلاوت سنتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. الحمدللہ، جزاک اللہ. ادب سے سننے سے کئی دفعہ اوبیسلی ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہمیں کھیلتے ہوئے گراؤنڈوں سے اللہ نے دین کی طرف توجہ دلوائی، اللہ استقامت عطا فرمائے. کئی دفعہ اکثر سمجھ نہیں آتی، مگر اس کا نور ڈیفینیٹلی آتا ہے. مفتی صاحب اس کلام الہی میں، اس آیت میں نفس کے بارے میں بتایا گیا کہ نفس کیا ہے. میں آپ کو بال پیش کرنے سے پہلے، ہم تو لٹ گئے ہیں نفس کے ہاتھوں، اپنی مرضی کر کر کے تھک گئے ہیں آنیسٹلی، مگر خون نہیں پا رہا. میں اپنی بات ہی بتا رہا ہوں کہ اپنی خواہشات کو اتنا ہم نے اوپر اپنے چڑھا لیا ہوا ہے. اب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو نفس پھر اداس ہو جاتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے تھک گئے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ یہ کتنی کی دیر تک آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. حالانکہ کریٹر ہمارا مالک اور خالق اور ہے، وہ کیا کہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. تو آپ کے آنے سے پہلے، نفس کے بارے میں ڈسکرائب کرنے سے پہلے، جیسے فراری ہے میرے پاس، شیشے کھلے ہونے دے، اے سی فل چلایا، بچے نال بیٹھا ہوں، لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں، گڈی میری ٹھنڈی نہیں ہوئے گی، فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ وہ جو بکلیٹ ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کار میکر نے کہ اس کے پروٹوکولز یہ ہیں کہ شٹ ڈاؤن دا ونڈو بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، فراری فائدہ دے گی. اگر فراری دے شیشے کھول کے اپنی مرضی کرو گے، اپنے نفس نال چلو گے، تو گڈی ٹھنڈی کوئی نہیں ہونی، کوئی فائدے چ نہیں، فیملی بھی نہیں، تسی بھی نہیں، تو مہنگی چیزاں بھی فائدہ نہیں دے رہی ہیں. اور اگر آلٹو ہے، ایف ایکس ہے، مگر گاڑی والوں کی مرضی سے چلا رہے ہیں، تو آپ کا وہ سفر آسان ہو جائے گا. از دیٹ نفس؟ بالکل بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم نے روح کو اور جسم کا ایک تعلق ڈسکرائب کیا تھا. جسم میں اللہ جل شانہ نے ایک اور چیز جو رکھی، اینڈ دیٹ انسٹیٹیوشن از آلسو مسنگ فرام ویسٹرن ورلڈ. اچھا، اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے نا کہ جب آپ انسان کے پرسپیکٹو کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس کی ایکسائٹمنٹس اور ایموشنس کو ڈسکرائب ہی نہیں کر پاتے. اللہ اکبر. انسان بائی نیچر ڈیزائنڈ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، پروگرامنگ کو. یہ پروگرامنگ جو ہے اللہ کی طرف سے آئے گی، نفس کی طرف سے آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب یہ جو خواہشات
ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے ارادے بن رہے ہوتے ہیں, چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جو موٹیویشن چل رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس برین کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. the only one institute they have, that's the brain. اچھا ویسٹرن ورلڈ, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. so they all discuss mindset, brains, neuros. اللہ جل شانہ نے اس انسان کے اندر ایک اور چیز کو بیان کیا جس پہ بیان تھا کہ وہ جو ہے نا وہ نفس ہے, یہ بھی انسان کی ایک پرسنالٹی پرسونا کا اندر کا حصہ ہے, you know. اور انسان کا جو شاکلہ بنتا ہے نا, قرآن کریم کہتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ, ہر آدمی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پرسنالٹی پرسونا کو. اچھا, مطلب آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا ود مائنڈ سیٹ, ود پرسونا, جو آپ کا ایک بنتا ہے پورے کا پورا, اس کی ٹریٹس ہوتی ہیں, اس کی انر ٹریٹس جو ہوتی ہیں وہ نفس بنا رہا ہوتا ہے, جو اس کی انر ٹریٹس ہوتی ہیں. اچھا, جو اب آپ نے نفس کے اندر یہاں پہ 3 نفس کی قسمیں ہیں. ایک قرآن کریم کہتا ہے ان النفس لامارہ بالسوء, ایک نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے. ایک اسی طریقے سے نفس لوامہ ہے جو ملامت کر رہا ہوتا ہے, آپ کو روکنے والا بھی ہے. اور ایک نفس مطمئنہ ہے, جب آپ اس سے آگے نکل, یہ ایکسلنس ہے جی, یا یہ نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی جنت. سبحان اللہ. اب یہ جو نفس مطمئنہ ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, یہ ڈیسٹینیشن ہے, ایکسلنس پہ, ایکسلنس پہ پہنچنا ہے. 1 to 10 کا 10 وہ ہے انیشلی. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ سکسس کی ڈیفینیشن یہ دے رہا ہے کہ کامیاب کون ہے, قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اللہ, اسکریننگ کر لی, اس کی کلینزنگ کر دی. وہ ڈیفینیشن آف سکسیس, کامیابی کا کامیاب کون ہے, پیسہ ہے جس کے پاس. کامیابی کی تعریفیں تو قرآن کریم نے کی ہیں, جہنم سے بچ گیا, جنت میں جانے والا بن گیا, اللہ کو راضی کر لیا. اب یہ جو چیزیں یہ بالکل الگ ہے نا. اچھا, آج ایک سب سے بڑی پرابلم یہ کریٹ ہو گئی ہے, جو از اے ویری, مطلب میں شاید ہمارا ٹاپک ہٹ جائے گا, لیکن میں آپ کو اس لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ ایک, ہم کبھی موقع لگا تو کبھی ایک ایجوکیشن پہ پروگرام کریں گے. اس وقت جو دنیا میں ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی ہے نا, جس کے اوپر یہ پوری دنیا, اس نے پورے ابراہیمٹک ریلیجنس کو چیلنج کر دیا جا کے, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تمام مذاہب کو. انسان کیونکہ کسی نہ کسی مطاع کو مانتا ہے, جس کی اطاعت کی جائے, فالو کس کو کروں, سبمیشن کس کو دوں. آج ایک مذہب آیا ہے اور وہ بغیر مذہب کی صورت میں آیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس اور شیطان کو کی اطاعت کرتے ہیں, منچاہی کو, خواہشات. استغفر اللہ. اندر مذہب, اس کا پورا علم کلام ہے, اس کا پورا اسٹمولوجی پوری, اور اس کے پورا ورلڈ ویو ہے. آپ کہتے ہیں آخرت ہے, وہ کہتے ہیں آخرت از نتھنگ, دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ. آپ کہتے ہیں زندگی آزمائش ہے, ایک ٹرانزٹ ہے, وہ کہتے ہیں لائف از اے فن, دیٹس دا اونلی ڈیسٹینیشن. آپ کہتے ہیں اللہ از دا کریٹر اینڈ ہی از دا رننگ دا ورلڈ, وہ کہتے ہیں نہیں, نیچر از رننگ دا ورلڈ. نیوٹن ایتھیسٹ تھوڑی تھا, وہ کہتا تھا اللہ کریٹ دا ورلڈ اینڈ دین نیچر از رننگ دا ورلڈ. اختلاف خالقیت میں تو تھا ہی نہیں, ربوبیت میں اختلاف تھا. اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, آپ مکہ والوں سے پوچھیں آسمان زمین کو بنانے والا کون ہے, وہ کہیں گے اللہ. تو جب مانتے تھے تو پوائنٹ آف ڈسپیوٹ کیا تھا؟ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ تو تھا ہی نہیں ہے. پوائنٹ آف ڈسپیوٹ یہ تھا ہو از رننگ دا ورلڈ, رب کون ہے. اللہ اکبر, اللہ. اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو اب جو ہے نا وہ اسی وجہ سے پھر یہ ساری کی ساری اپنی خواہشات کے مطابق, قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے, مکہ والوں کے ایک سمپٹم بیان کیے کہ یہ اپنی خواہشات کی اطاعت کرنے والے ہیں, نفس کی ماننے والے ہیں. قرآن کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے. آج انہوں نے باقاعدہ اظہار کیا ہے آپ کے. آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اس کے اوپر یہ انر سائیکالوجی ہے, اس کے اوپر اب کتابیں بنتی ہیں, اس پہ چیزیں بنتی ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس پہ بنتی ہے. تو اب آپ نے کپڑا بھی بیچنا ہو, آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہو,
تو آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عورت کی ڈگنیٹی کیا ہے, انسان کی ڈگنیٹی کیا ہے, اس کی ہیومینٹی کیا ہے, اس کو کچھ نہیں ہے. تو آپ کا تو پرسپیکٹو ہی ڈفرنٹ ہے انسان کا. آپ کہتے ہیں انسان ایک ٹاکیٹو اینیمل ہے, جانور ہے, اور اس کے اندر جانوروں کی صفات زیادہ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہ خلیفۃ اللہ ہے, وہ تو اللہ کا خلیفہ ہے, وہ اشرف المخلوقات ہے. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ پرسپیکٹوز. وہ تو نفس کو مانتے ہی نہیں ہے. اب یہ جو سلوگن سنتے ہیں نا, مائی وے اور دا ہائی وے, دس از مائی لائف, دس از می بزنس, یو کریٹ یور ڈیسٹینی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ یو آر دا ون ہو از رننگ دا ورلڈ, نو اللہ, استغفر مائنس اللہ. استغفر اللہ. تو ہمیں مانتے, ہم تو دیکھیں, ہم لوگ تو جب آپ ویژن لیس ہوتے ہیں نا, یاد رکھیے گا, وین یو ڈونٹ ہیو اے ویژن, تو آپ کسی اور کے ویژن کا ٹول ہوتے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ. اور کوئی آپ کو استعمال کرتا ہے بڑی, آپ اخلاص کے ساتھ کسی اور کے ویژن کا ٹول ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا ویژن کلیئر, آپ کا اپنا ویژن تو کلیئر ہی نہیں ہوتا, آپ نے طے نہیں کیا ہوتا. میں اپنے طلباء کا, بھائی رمضان ہے, کم از کم ویژننگ کرو, چیزیں کرو, مقاصد بتاؤ زندگی کے, زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تو زندگی کا مقصد ہی کچھ اور بتاتے ہیں, فن, انجوائے, ریلیشن شپ از نتھنگ ٹو ڈو ان یور لائف, اٹس اے بزنس. من چاہیے, ریلیشن شپ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو لائبلٹی ہے. وہ تو کہتے ہیں فیملی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ دو مرد بھی اماں ابا ہو سکتے ہیں, دو عورتیں بھی اماں ابا ہو سکتے ہیں. آپ کو بچے پسند نہیں ہے تو آپ بلی پال لیں, بلی کو بچہ بنا لیں, آپ کتے کو بچہ بنا لیں. تو there are 7-8 different family structures. Now this is what I'm telling you, کہ ہمیں ریالٹی پتا ہونا چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے, وہ انسان کو کیا سمجھتے ہیں, پرسپیکٹو آف ہیومن بینگ ان کے نزدیک کیا ہے. ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے آ رہا ہے. استغفر اللہ. ہم تو سرفیس پہ کتابیں دیکھ رہے ہیں نا, سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اچھا, معین علی انگلینڈ کا کرکٹر, مفتی صاحب, وہ اپنے بچوں کے ساتھ دبئی شفٹ ہو رہا ہے. ہی ٹولڈ می آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ایجوکیشن, مجھے ایجوکیشن کا کچھ نہیں پتا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کی ایجوکیشن میرے بچوں کا راستہ خراب کر رہی. نہیں, میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں, کیونکہ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, ایجوکیشن از مائی فیلڈ, مطلب ہم ظاہر سی بات ہے, لیکن آئی ایم ناٹ انوالونگ مائی سیلف ان ایجوکیشن, بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ از کہ نفس, روح, قلب, یہ تو ویسٹ کے پاس ہے ہی نہیں, انسان کی ڈیفینیشن بھی نہیں فال کرتا کہیں پہ. اب آپ نے 3 جب یہ نفس آ گئے, تو اب اس کی قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اصلاح کریں. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پروگرام پہ, یار ختم ہو رہا ہے نا رمضان, تو کسی اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک میں آئے نا, اللہ کو تو راضی کرے نا. دیکھیں, ایک قدم من چاہی پہ آپ ایک قدم رکھیں گے تو رب چاہی کھل جائے گی. رب چاہی کا نام دین ہے, من چاہی کا نام دین نہیں ہے, مرضیات پورے کرنے کا نام نہیں ہے. جب کہا جا رہا ہے کھاؤ, جب نہیں کہا جا رہا نہیں کھاؤ. پورا رمضان کیا پریکٹس کی ہے؟ کہا جا رہا ہے اب کھا لو, اب اگر تاخیر کرو گے گناہ ملے گا, ٹائم ہو گیا کھاؤ. اب کہا جا رہا ہے نہیں کھاؤ تو نہیں کھانا ہے. یہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کہ مرضی پہ نہیں چلنا, اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. پورا حج کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا تو نام ہے, اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی. کپڑے کہا جا رہا ہے تو یہاں بیٹھو, اب حرم کو چھوڑ دو. کوئی آدمی جا کے عرفات والے دن عمرہ کرنا چلے جائے, یار پورا حرم خالی پڑا ہوگا, یہ لوگ عرفات میں سارا مجمع تو یہیں عمرہ کرنے چلتے ہیں. مرضیات کا پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفسانی خواہشات پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. Now this is how do I cleansing? This is very important. And this is actually now I use the different terminology. That is the very simple atomic framework of ratification. اچھا, How? جی, It's very simple. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سورس ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. آپ صبح کو جب بیدار ہوں, کوشش کرو, رمضان میں عادت پڑ گئی ہے تو اب جو ہے نا وہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھنے کی عادت بناؤ. بی ممبر آف دا 5 AM کلب کی ممبرشپ لے لو. سارے کلبس کی لیتے ہو, 5 AM کلب کی بھی ممبرشپ لے لو. سبحان اللہ. ریممبر آج ہم ڈسکس کر رہے تھے آج صبح کو ہم کہ 5 AM کلب کی ممبرشپ. اور پھر صبح جب آپ اٹھ گئے, اب آپ نے اپنے آپ سے ایک مشارطہ کرنا ہے. اچھا, معاہدہ کرنا ہے, ایگریمنٹ کرنا ہے. سیلف ایگریمنٹ ہے. سیلف آرگیومنٹ. یا اللہ
آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزاروں گا, لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا, لوگوں کے حقوق پورے کروں گا. یا اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یا اللہ ہر ایک کو میرے سے راحت پہنچے, لوگوں کو میں نفع پہنچاؤں گا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق بھی مانگ لیا آپ نے, یا اللہ توفیق عطا فرما, ہوں بڑا کمزور, اللہ ہوں بڑا کمزور, یا اللہ تو توفیق عطا فرما. اب آپ نے یو اونلی 5 منٹس, آئی ایم ناٹ آسکنگ مور, ایون 3 منٹس, لیٹس ڈو اٹ, کر لو. اس کے بعد آپ نے اس کے بعد ایک سیکنڈ اس پر آ گئے, اب یہ شروع کیا, دن کا آغاز ہو گیا, نماز پڑھی. اب آپ ایک سیکنڈ فریم ورک میں آئیں گے. فریم ورک کا پارٹ 2 مراقبہ, کانشیسنس. وہ جو ہم نے رمضان میں گزارا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں ہم مفتیوں کے لیے نا, یہ کانشیسنس کے مہینے ہوتے ہیں, ایک حج اور ایک رمضان. یار میرا ہاتھ لگ گیا تھا, سلام میں ہاتھ ملایا تھا, اس کے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی تھی, میرے ہاتھ پہ خوشبو تو نہیں لگ گئی, ادھر تو نہیں ہو گیا, صابن والا خوشبو والا صابن سے دھو لیا تھا, دم تو نہیں آیا ہے. کانشیس وہ جی میرا منہ میں جو ہے وہ کھجور رہ گئی تھی, اور وہ سحری کا وقت ہو گیا تھا, اذان ہو گئی تھی, کچھ رہ گیا تھا, وہ کہہ رہا جی میں نے یہ چکھ لیا تھا, یہ وائی کانشیسنس ہے نا. تو یہ کانشیسنس ڈیولپ ہوئی ہے نا, تو یہ پورا سال چلانی ہے, ماشاءاللہ پریزرو کرنی ہے نا اس کو. مراقبہ کیا کرنا ہے کہ جو میں نے معاہدہ کیا تھا اب ٹوٹے نہ یہ. I signed the contract. I signed the contract. The core theme of the contract, ہر آن ہر گھڑی اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا مراقبہ چل رہا ہے, تو یہ احسان چل رہا ہے آپ کا, اور یہ دیٹ از کالڈ احسان نا, اسی کو تو احسان کہتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. احسان بالکل صحیح بات ہے. اور یہ چاروں طرف ہمارے جو میں نے نماز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, جب ہمارے بزرگ جو تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب, ان کے پاس ایک ان کے مرید آئے اور انہیں کہنے لگے کہ حضرت مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی الحمدللہ. تو حضرت نے بولا بھائی الحمدللہ شکر ادا کرو. تو پھر جب بیان ختم ہوا حضرت کا, تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو یہ کیفیت ہے, تو کیا کیفیت ہے؟ میں فرمایا حضرت الحمدللہ جب نماز پڑھتا ہوں تو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کم از کم درجے میں یہ کیفیت رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں فرمایا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا یہ بتاؤ, جب بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہو, ٹھیے پہ جاتے ہو, دکان پہ جاتے ہو, کاروبار پہ جاتے ہو, تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں حضرت یہ تو نماز میں. فرمایا نہیں, 24 گھنٹے مطلوب ہے یہ. سبحان اللہ. اس 24 گھنٹے کانشیسنس کا نام جو ہے نا, یہ مراقبہ ہے. آج ناؤ دس فریم ورک آئی ایم گیونگ یو, اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سوچوں یہ جو 8-9 گھنٹے گھر سے باہر میں رہتا ہوں کمائی کے کاموں میں, کیا یہ کمائی کے 8-9-10 گھنٹے مجھے جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. مراقبہ, دس کانشیسنس. پھر اس کے بعد رات کو سوتے وقت آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ جو دن گزارا تھا اب اس پہ استغفار ہے, توبہ ہے, اللہ غلطی ہو گئی, فلاں سے ہوئی, اچھا میں اب اس سے معافی مانگوں گا. آئی واز بٹ روڈ, مائی باڈی لینگویج واز ناٹ گڈ. اب آپ کی بات سب چیزیں. اور پھر ایک ہے لاسٹ, دیٹ از کہ آدمی اپنا مواقبہ کرے, مشارطہ کرے. مشارطہ کا کیا ہے؟ وہ ہے سیلف پینیلائزیشن. پینیلائز کریں اپنے آپ کو. پینیلائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا میں یہ کروں گا. غصہ آ جاتا ہے, بلا وجہ آ جاتا ہے. اب میں نے غصہ کیا نا گھر میں داخل ہو کے, تو بیگم کو 2 سوٹ دوں گا برانڈڈ. آپ ہی غصہ بند ہو جائے گا, آپ غصہ سیٹ ہو جائے گا. بالکل سیٹ ہو جائے گا. اب جو وہ مسئلہ ہوا, اب جو ہے نا میں یہ ہوا, تو اب میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا. اب میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی نا, تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ پینلٹی وہ رکھو جس پہ تھوڑی سی کسر آئے. جیسے کہتے ہیں صدقہ وہ دو جس کو دیتے ہوئے تکلیف ہو, تو تھوڑی سی کسر آئے. کسی کو روزہ رکھنے پوچھتا ہے, یار اب اگر رکھا نا تو میں ہر مہینے 1 ہفتے روزے رکھوں گا اگر میں نے یہ کیا تو. ویری گڈ. سیلف پینیلائزیشن. انسان اپنے آپ پہ سیلف پینیلائز کرے. یہ نفس جو ہے نا اڑیل گھوڑا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر, اس کو ذرا آدمی کو قابو رکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو فریم ورک ہے نا, یہ اس کی چابک ہے. اور یہ ڈیلی کرنی پڑتی ہے مجھے. ڈیلی ہر لمحے کھانا ڈیلی کھانا ہے, ناشتہ ڈیلی کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو پھر بالکل ٹھیک بات.
تو بھائی اب یہ تو آپ وہ بات پوچھ رہے ہیں کہ یار مطلب پیٹرول اب کیا اب ساری زندگی اس گاڑی میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا؟ ویری گڈ پوائنٹ مفتی صاحب. یار یہ تو یار بھائی زبردست. آپ کہیں گے نہیں یار نہیں صاحب کو ایسی گاڑی بتا دیں بس ایک ہی مرتبہ پیٹرول کافی. کیسے ہوگا یار؟ سبحان اللہ یار مشی بھائی مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار, ان کی کریے. تو اب یہاں پر تو یہ مسئلہ چلے گا. So now this framework is very important. Very important. And I'm just telling you, آپ اس کو 4 مرتبہ دیکھیں, 10 مرتبہ دیکھیں, اپنے پاس بنائیں, چارٹ بنائیں, bring mentor in your life and framework, follow the framework. Easy framework آپ کو دے دی. Follow the manual. وہ فراری والی مثال تھی نا, manual follow کر لو, simple بتا دیا ہے. ورنہ اڑیل گھوڑا ہے, اللہ جانے کہاں لے کے جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ رمضان کی عبادتیں, اب ہم رمضان کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں. یہ تو ماحول تھا, چاروں طرف ماحول بنا ہوا تھا, دل چاہ رہا تھا عبادت. اب ہم ایک اختتام پہ پہنچ رہے ہیں, تو یہ معاہدے اب ہم نے اگلے 11 مہینے کے بھی کرنے ہیں اپنے آپ سے, اور اس فریم ورک کو اسٹارٹ کرنا ہے, ڈیلی کرنا ہے. جب یہ عادت بنے گی, ہارڈ وائر بنتی ہے جب ڈیلی کرتے ہیں آپ. کنسسٹنسی عمل کے اندر یاد رکھیے گا, الاستقامت افضل من 1000 کرامات. ایک عمل پہ کنسسٹنسی, استقامت 1000 کرامتوں پہ بھاری ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو, کنسسٹنسی کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سو دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. اللہ پاک ہمیں ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی, اس پروگرام کی برکت سے ہمیں بھی اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ صاحب. زبردست قسم کے نفس کے بارے میں مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا. ہم حج پہ تھے, سعید بھائی, انضمام الحق صاحب, ہماری فیملیز, تو ہم سارے مسجد نبوی میں ظہر کا وضو کر رہے تھے. تو وہاں ایک بچہ پاکستانی عالم بن رہا تھا, مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں عالم بن رہا تھا. بہت پیارا بچہ تھا. وہ ہم سے کرکٹ کے کوشچن کرتا تھا, ہم اس سے دین کی باتیں کرتے تھے, کیونکہ حضور کے شہر کا عالم بن رہا تھا. تو ہمارے میں کسی نے کوشچن کیا کہ یار دعا کر بیٹا کہ ہماری اللہ نمازیں قبول فرما لے, جو عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ قبول فرما لے. جیسے مفتی نے کہا نا, اللہ ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے, اپنی رحمت کے دروازے کھلی رکھے ہمارے. تو انہوں نے کہا, اس بچے نے کہا, آپ لوگوں نے نماز کہاں پڑھی فجر کی؟ تو سعید بھائی نے, میرا خیال یہ انضمام نہیں ہے, میں نے کہا ہوگا, مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ادھر ہی پڑھی ہے, مسجد نبوی میں, اللہ کا شکر ہے جماعت کے ساتھ پڑھی. تو اس بچے کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں. اس نے کہا تھا اگر ایک عمل فجر کے بعد اللہ نے ظہر کا ٹائم دیا, ظہر کا موقع دیا, تو اللہ کو پچھلا تمہارا عمل پسند آیا تو اگلے کی توفیق ملی ہے. واٹ از دیٹ مین؟ اگر نفس کو ہم نے اپنے حوالے نہ کیا, اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے حکم کے اگر سرنڈر پیک, تو پتہ کیا ہے جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں, پھر انشاءاللہ وہ ہوگا جو حدیث قدسی ہے, اے میرے بندوں اور بندیوں, ایک تمہاری چاہت ہے, ایک میری چاہت. اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرو گے تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو. اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرو گے, یعنی نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر دو گے, تو دنیا کے تفکرات میں تمہیں گھماؤں گا, پھراؤں گا, اور تمہیں موت دے دوں گا. ہونا تو وہی ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نفس سے بچائے اور اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پہ چلائے. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ. میں اللہ بلیس پاکستان, امن کا, سکون کا, اسلام کا گہوارہ بنائے, اور روزوں کی تمام عبادات اللہ قبول فرمائے. سی یو ویری سون انشاءاللہ.